حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ. اچھا جی، سیرت نگاروں نے ان کا جو نام نسب یا ان کا بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے سے کافی حد تک خاموشی اختیار کی ہے کہ ان کا نام و نسب، ان کا شجرہ کیا ہے. جیسا کہ ہم سے اگر پوچھے تو ہم انہیں اپنی برادری کے متعلق تعارف دیتے ہیں، کم از کم اپنے باپ، دادا، نانا اور پردادا کا نام تو پتہ ہوتا ہی ہے، اور کون سی جگہ رہتے ہیں اس حوالے سے بھی ہمیں علم ہوتا ہے. تو حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام و نسب کے متعلق پتہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ اتنا ضرور ہے کہ قبیلہ اسلم، ہر ایک قبیلے کے اپنے اپنے نام ہوتے تھے، تو قبیلہ اسلم کے یہ رہنے والے تھے. بعد نے کہا کہ مدینہ منورہ کے نواحی علاقوں میں یہ ایک علاقہ ہے. بہرحال حضرت ماعز بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف بہ اسلام ہوئے، مشرف بہ اسلام ہوئے، لیکن یہ ابتدا میں یتیم ہو گئے تھے، یعنی ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا. اب ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جن کے ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کی تربیت میں کافی حد تک کمی ہوتی ہے، کافی حد تک کمی ہوتی ہے. الا ماشاء اللہ جن کے سروں پر ہاتھ ہوتا ہے تو وہ سدھر جاتے ہیں، تربیت یافتہ بن جاتے ہیں، ان کا کردار بھی ستھرا بن جاتا ہے. اور بعض وہ ہیں جن کے والدین بھی حیات ہیں لیکن ان کا کردار کسی ڈھنگ کا نہیں ہے. تو حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، تو ان کی پرورش میں جو کردار ادا کیا ہے، ان کے والد کے کوئی دوست تھے، کوئی یار تھے، ان کو انہوں نے وصیت کی تھی کہ اگر مجھ پر وقت آ جائے تو میری لاج رکھنا اور میرے اس بیٹے کی پرورش کرنا اور اس کی شادی تک اس کا ساتھ دینا، پھر اس کی مرضی جو کچھ کرتا پھرے، لیکن میری اس وصیت پر ضرور عمل کرنا. بعض دوست بھی سچے ہوتے ہیں، سچے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں. تو اس نے اس بات کی لاج رکھی اور حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی، پرورش کی، ان کو نوجوانی کی مراحل تک لے آئے، پھر شادی بھی اپنے ہاتھوں سے کرائی. میں جتنے بھی صحابہ ہیں جب ان کی سیرت کو پڑھتا ہوں تو جن کو میں خاص کرتا ہوں نا، تو ان کے خاص کرنے کے بعد جب یہاں بیان کرتا ہوں تو ان کی سیرت میں ایک عملی پہلو ہوتا ہے، وہاں کچھ نہ کچھ مسائل ضرور ہوتے ہیں. تو حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شادی بھی ہو گئی، مشرف بہ اسلام بھی ہو گئے، تو بتقاضۂ بشریت ان سے زنا کی لغزش ہو گئی، زنا والی ان سے خطا ہو گئی. تو ظاہر ہے یہ حرکت جو تھی، یہ لغزش جو تھی ان سے، اس لغزش کے حوالے سے قرآنی کوئی پیغام نہیں آیا تھا، قرآنی کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ اگر کسی سے اس طرح کی لغزش ہو جائے تو پھر کون کون سے پہلو اپنائے جائیں گے، شادی شدہ کو کیسی سزا دی جائے گی، غیر شادی شدہ کو کیسی سزا دی جائے گی. کچھ احکام اترے تھے لیکن یوں سمجھیں کہ تفصیل ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، یا یوں سمجھیں کہ تفصیل تو نازل ہو چکی تھی لیکن اس کو عمل میں لانا بھی باقی تھا. حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ لغزش سرزد ہوئی، لیکن لغزش ہو جانے کے بعد بھی انسان ہی کو پتہ چلتا ہے کہ اب میں نے لغزش کی ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جب وہ کر رہا ہوتا ہے تب اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ میں لغزش کر رہا ہوتا ہوں،
کیونکہ اس پر اس چیز کو کرنے کی وہ ہمت اور جذبہ سوار ہوتا ہے۔ تو حضرت معاذ اس لفظ کے بعد آپ کو خیال آیا کہ میں نے غلط کیا، میں نے یہ عمل غلط کیا، حالانکہ میں شادی شدہ ہوں اور ہمارے دین اسلام میں بھی اس حرکت کو ناپسند کیا جاتا ہے، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس حرکت پر جرم کیا ہے، سزا کیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس بات کا علم نہیں تھا۔ تو شرمسار بھی تھے، نادم بھی تھے، اور انہوں نے اس بندے کے پاس جا کے بات کی جنہوں نے ان کی تربیت کی تھی، ان کو جا کے کہا کہ ظاہر ہے آپ والد کے درجے میں ہیں، آپ نے میری تربیت کی ہے، والد سے کم آپ نہیں ہیں، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا یار کسی کو بتایا تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بتایا کسی کو نہیں، آپ ہی کو بتا رہا۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ پردہ ہے، اس پردے کو رہنے دو، بس چھوڑ دو، جو ہو گیا ہو گیا، آئندہ نہ کرنے پر اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرو۔ لیکن ان کے دل میں وہ بات کھٹکتی رہی کہ میں نے برائی کا ارتکاب کیا، میں نے غلط کام کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، ان دو بزرگوں کے پاس آئے اور ان دونوں کے پاس گاہے بگاہے آ کر کے انہوں نے ملاقات کی اور آ کر کے کہا کہ حضرات محترم مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، لہذا مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پوچھا، حضرت عمر نے بھی پوچھا، ان دونوں بزرگوں نے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ غلطی کسی اور کے سامنے بیان تو نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا میں نے کسی کو نہیں بیان کیا، آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو ان دونوں بزرگوں نے جو کہا، انہوں نے یہی کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اس عیب پر پردہ ڈالا ہے، لہذا اس پر جو پردہ ہے اس پردے کو پڑا رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پردہ پوشی کی ہے، اب اس کو رہنے دو، جو ہو گیا ہو گیا، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرو، آئندہ نہ کرنے کی اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرو۔ پھر بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی، ان کو اطمینان نہیں ہوا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، آ کر کے عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ واقعہ ہوا ہے، اس حوالے سے جو بھی سزا بنتی ہے یا جو بھی طریقہ کار ہے مجھے آپ بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، یوں منہ پھیر لیا۔ ظاہر حضور کا منہ پھیر لینا اس کا مطلب کیا ہے کہ غلطی بہت بڑی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکوت اختیار کرنا، خاموشی اختیار کرنا یوں تھا کہ اب تم چلے جاؤ، جو ہو گیا ہو گیا، لیکن ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی، دوبارہ آئے، عرض کہ اللہ کے رسول میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، آج پھر آئے، حضور نے پھر بھی منہ پھیر لیا۔ تیسری مرتبہ آئے، حضور نے پھر بھی منہ پھیر لیا۔ چوتھی مرتبہ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کے منہ کو سونگھو، کہیں اس نے کوئی شراب وراب تو نہیں پی ہوئی؟ شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے جب انسان کسی سے بات کرتا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ذرا اس کے منہ کو سونگھو، چیک کرو، تحقیق کرو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کے عقل حواس برقرار ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ جو کچھ بھی بول رہا ہے ہوش حواس سے بات کر رہا ہے، شراب وراب کچھ بھی نہیں پی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پاگل تو نہیں ہوا، تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اگر ان کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی، بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ان کا بار بار آنا، تقریباً 4 مرتبہ آئے، تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب ان کو سنسار کیا جائے گا، رجم اسے کہتے ہیں، عربی کے اندر رجم کہتے ہیں، ان کو سنسار کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہیں ایک بڑے صحرا میں خالی میدان میں لے جایا جائے گا، وہاں تم پر پتھروں کی برسات کی جائے گی، جب تک تمہاری سانس نہیں نکلے گی تب تک تم پر پتھروں کی برسات ہوگی۔ یہ کہنا تھا حضرت معاذ کو حضور کا، تو حضرت معاذ ڈر گئے،
کہ یہ تو سزا میں نے پہلے سنی نہیں تھی۔ بہرحال حضور کا فرمان تھا اور حضور کے اس فرمان پر تعمیل ہونی تھی۔ صحابہ کرام میں حضرت جابر بھی تھے، ان کی سیرت پر آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی میں نے درس دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ان کے سنسار کرنے میں شامل تھے۔ جب ہم پتھر اٹھا کے ان کو مارتے تھے نا، جب ان کے ماتھے پر، ان کے سر پر، ان کے چہرے پر جا کے لگتا پتھر تو وہ چلا اٹھتے تھے، زور زور سے ہمارے طرف منہ کر کے چلا اٹھتے تھے، کہتے یار مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلو، مجھے اس سزا کا پتہ نہیں تھا، مجھے اس سزا کا علم نہیں تھا۔ ان دو بزرگوں نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر نے یہی بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پردہ پوشی کی ہے، اس پردے کو پردہ رہنے دو، جو تم پر پڑا ہوا ہے اس کو پڑا رہنے دو۔ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، لیکن یہ ہے کہ اب مجھ پر سزا وارد ہوگی، مجھے اس سزا کا پتہ نہیں تھا، لیکن حضور کے فرمان پر تعمیل کی گئی، حضرت ماعز کو سنسار کیا گیا، ان پر اس شرعی حد کو مقرر کیا گیا، جب تک ان کی سانس نہیں نکلی سنسار کیا جاتا رہا۔ یہ شرعی حکم ہے۔ اب آپ دیکھیں، غلطی ایک نہیں ہوتی، غلطیاں بہت ساری ہوتی ہیں، ہر غلطی کی سزا الگ الگ ہے۔ چھوٹی غلطی ہے تو اس کی سزا بھی چھوٹی ہے، بڑی غلطی ہے تو اس کی سزا بھی بڑی ہے۔ اب یہ ایسی بھی غلطی تھی، اب اگر شادی شدہ نہ ہو، غیر شادی شدہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ غلط کام کر لے، غلط فعل کر لے، تو اب اس کی سزا جو ہے مختلف ہے، اس کی سزا مختلف ہے۔ لیکن یہ شادی شدہ تھے، ان کی سزا بہت بڑی تھی، اب ان کو سزا کیا گیا، ان کی روح نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے اور تدفین کا اہتمام کیا گیا، ان کی تدفین کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے، حلقہ تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا کچھ منافقین بھی تو مشہور تھے نا، آپ جانتے ہیں منافقین کی تعداد بھی مشہور تھی، ٹولہ تھا بہت بڑا۔ اللہ کا فرمان پہلے سن رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا ان کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اے ایمان والو، تم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو دوسروں پر بدگمانیاں کرتے ہیں، ان اس طرح کی بدگمانیوں سے، بدخیالوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ ولا تجسسوا، احکامات ہیں اس چھوٹی سی آیت کے اندر، بہت بڑے احکام۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو، کیونکہ تم مسلمان ہو، تم مومن ہو۔ حضور کا فرمان ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، خالق کائنات قیامت کے روز بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان، حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کی ہے بندہ مومن، کہتا ہے کہ میں زبان سے اللہ رب العالمین کی ذات اقدس پر، حضور پر ایمان لائے، لیکن وہ دل سے ایمان نہیں ہو، اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو، کیوں؟ اس کا عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ دوسروں کی عیبوں میں کھوج لگاتا ہے، نکتہ چینیاں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، حسد کرتا ہے، رزق نہیں کرتا، غیبت، حسد، اس طرح کے معاملات کرتا ہے، اس طرح کی لغویات کرتا ہے۔ خالق کائنات کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس طرح کا عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو رسوا کرتا ہے۔ لیکن رسوا کیسے کرتا ہے؟ اس کی رسوائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا اس کی رسوائی اس کے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ جو بندہ اس طرح کے معاملات میں مرتکب ہوتا ہے، اس کی رسوائی اس کے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اب ہم اندازہ لگا لیں کہ ہمارے گھر کے اندر ذلتیں، رسوائیاں اور پریشانیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ چھوٹے سے عمل ہیں، لیکن سزائیں ان کی مختلف ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک کسی کی غیبت نہ کرے اور نہ غیبت سننا پسند کرے۔ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک بات پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے،
ایک گھر کے قریب سے گزرے تو اس گھر میں سے گانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس واقعے کو پڑھ اور سن کر کے انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ حضرت عمر نے آواز سنی کہ اندر سے گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، تو حضرت عمر نے اس گھر والے کی دیوار کو پھلانگا اور اس گھر کے اندر چلے گئے۔ آپ نے دیکھا تو وہ شراب میں مست تھا، شراب کی بوتل بھی سامنے رکھی ہوئی ہے اور ایک فاحشہ عورت بھی اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا بدبخت، تو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین تیری اس بے حیائی پر پردہ ڈال دے گا؟ آج اللہ نے تیری اس بے حیائی سے پردہ اٹھا دیا ہے اور میں تیرے سامنے ہوں، میں تجھے سزا دوں گا۔ اگلا بندہ بھی تھوڑا سا سمجھدار تھا، عقل مند تھا، اگرچہ گناہ گار تھا لیکن عقل مندی اس میں تھی۔ اس نے کہا اے عمر، عجلت سے کام مت لیں، جلدی مت کریں، ٹھیک ہے آپ نے میری غلطی پکڑ لی ہے، آپ نے مجھے غلط کام کرتے ہوئے دیکھا۔ غلط کام یہ کہ میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوں اور غلط کام کر رہا ہوں، یہ میری ایک نافرمانی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں اس نافرمانی کا جواب دے ہوں، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں۔ لیکن اس وقت تم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 3 نافرمانیاں کی ہیں، اس وقت تم نے 3 نافرمانیاں کی۔ حضرت عمر نے کہا کون سی 3 نافرمانیاں کی؟ تو اس نے کہا پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کیا کرو۔ تم میرے گھر میں گھس آئے، تم نے جاسوسی لگائی، ظاہر ہے تمہارے کانوں تک میرے گھر کے قریب سے آواز آئی، تم اگر تھوڑا دور ہو کے چلتے تو تمہارے کانوں تک آواز نہ آتی، اگر سن بھی لیا تھا تو اندر گھستے نہیں۔ دوسری نافرمانی یہ کی ہے، خالق کائنات کا ارشاد ہے وآتوا البیوت من ابوابها، کہ جب بھی تم کسی کے گھر سے داخل ہو تو دروازوں سے داخل ہونا ہوتا ہے، نہ کہ دیوار کو پھلانگنا ہوتا ہے۔ تم نے میری دیوار کو پھلانگا ہے۔ اور تیسری نافرمانی کیا ہے؟ وہ بھی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے ایمان والو تم کسی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو جب تک گھر والا تمہیں اجازت نہ دے دے۔ تم نے اس وقت 3 نافرمانیاں کی ہیں، میں ایک نافرمانی کر چکا ہوں، تو اب آپ بتا دیں آپ سے زیادہ غلط میں ہوں یا آپ ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یار تو نے باتیں ٹھیک کہی ہیں، میں نے اللہ کی بارگاہ میں 3 نافرمانیاں کی ہیں، ایک نافرمانی کو پکڑنے کے چکر میں میں نے 3 نافرمانیاں کی ہیں، ایسا کر تو مجھے معاف فرما دے، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا آپ مجھے معاف فرما دیں، اللہ آپ کو معاف فرما دے گا، میں آپ کو معاف فرما دوں گا، اللہ ہماری اس پردے کو پردے کے طور پر رہنے دے گا۔ ولا تجسسوا، جاسوسی مت کیا۔ اب یہ ہماری عادت ہے، انسانی غفلت بھی ہے، ظاہر انسان کے اندر یہ چیزیں رکھی گئی نا۔ ایک بات سن لیتے ہیں، ظاہر ہے کسی بھی انسان کی عزت کے حوالے سے کوئی بھی طرح کی غلط بات ہو تو پھر ہم اس کو عیاں کرنے میں دیر نہیں لگاتے، لیکن یہ ہے کہ کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں لگ رہا ہو کہ یہ اس کام میں، اس بات کے عیاں کرنے میں، بیان کرنے میں اگلے کو فائدہ نہیں مل رہا تو پھر اس کے بیان کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر فائدہ ہو، میں آپ کو مختصر کر رہا ہوں، اس میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل، مختصر اگر فائدہ ہو تو پھر آپ وہاں تک اس بات کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ فائدہ نہ ہو تو پھر اس بات میں گھسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات غیبت کے حوالے سے، غیبت بھی ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر یہ بہت بڑا عنصر ہے، اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ماعز اسلمی کو یہ سزا دے دی گئی، ان کی تدفین، ان کا جنازہ ہو گیا۔ اب منافقین کے ٹولے میں سے چند حضرات وہ باتیں کر رہے تھے آپس میں، کیا کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ نے ماعز کا پردہ رکھا، اس کو بڑی لگی ہوئی تھی پاک بننے کے لیے، مصفہ بننے کے لیے، آ کر کے حضور کو بتا دیا کہ جی مجھ سے غلط کام ہو گیا، میں کیا کروں، تو آپ بھگ دیں۔ اگلا جملہ کیا کہا انہوں نے؟ اگلا جملہ جو کہا ہے وہ اگلا جملہ بڑا سخت ہے، انہوں نے کہا دیکھو پھر کتے کی طرح مرا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں ایک ٹولہ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو کتے کی طرح مرا ہے۔
اب یہ الفاظ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کان تک پہنچنے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے. حضور نے اس بات کو برداشت کیا, تھوڑا آگے چلے, آگے دیکھا تو ایک گدھا مرا پڑا تھا, سڑا ہوا گدھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہاں ہیں جو کہہ رہے تھے حضرت ماعز جو ہیں وہ کتے کی طرح مر گئے, میں ان کو کہتا ہوں آئیں یہ مردہ پڑا ہوا ہے, گدھا پڑا ہوا ہے, آئیں اس کو کھائیں. انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول ہے, اللہ کے نبی, ہم اس مردار گدھے کو کیسے کھائیں گے, حرام ہے, اس کو کیسے کھا سکتے ہیں؟ کوئی حلال جانور ہوتا تو پھر آپ کہتے ہم اس کو کھانے کے لیے کوئی اہتمام کرتے, لیکن یہ تو مردار ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا پھر تم یہ پسند کرتے ہو, کیا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کا گوشت کھائے؟ اس گوشت کھانے سے مراد کیا ہے کہ اس کی غیبت کرے. تو اس کی یہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے انسان کسی مردار چیز کا گوشت کھاتا ہو. ظاہر مردار چیز کو کھانے کے لیے آپ نفرت محسوس کرتے ہیں, گھن محسوس کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ایک مسلمان مومن بھائی کی غیبت کرنا بھی انسان کو نفرت کرنا چاہیے, اسے سننا بھی اور غیبت کرنا بھی اسے گھن محسوس کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ سمجھا دیا کہ اب تم مردار کا گوشت کھاؤ, تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. حضور نے فرما دیا تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے. اب حضور نے حضرت ماعز کی شان کو بیان کیا. حضور نے فرمایا آپ سنو, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلطی پر اعتراف کیا اور پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف سے جو ان پر شریعت کی طرف سے سزا لاگو ہوئی وہ اپنی سزا کو بھگت کر, لیکن میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی نہروں میں وہ ڈبکیاں لگا رہا ہے, جنت کی نہروں میں وہ نہا رہا ہے. آخری بات 3 دن کے بعد, اب کہتے ہیں نا کہ جی سال ثواب تیسرا تو دوسرا تو فلانا ٹھکانا, اس کا کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اس صحابی کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے حلقے کو بٹھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی. ہم بھی دعا کرتے ہیں, ہمارا مقصد بھی کسی مرنے والے کے لیے دعا ہی ہوتا ہے, اس کی بخشش کے لیے دعا کرنا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے.